بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر سیدنا زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا، اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔
یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی، اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا۔ جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بہت مہربان رہا، لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا، پھر ان سے کہتا اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹا، نیا دین چھوڑ دے۔ سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا کے علاوہ مکے کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ درمیان سے یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے ایک جماعت تو خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور 7 ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی، لیکن 40 کے قریب مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکے واپس آ گئے۔ ان میں سیدنا زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے مکے واپس آ کر تجارت شروع کر دی۔ اسی زمانے میں ان کی شادی سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما سے ہو گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ نہ چھوڑ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینے جا چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ان کی ملاقات سیدنا زبیر سے ہوئی۔ سیدنا زبیر نے سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر زبیر مکے پہنچے اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ آپ کی تیسری ہجرت تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ بھائی چارے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن سلامہ انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے۔ مدینے میں آنے کے کئی ماہ بعد تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہودیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زبیر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو سب مسلمانوں نے جمع ہو کر خوشی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے لگائے۔ مدینے کے پہاڑ ان کے نعروں سے گونج اٹھے، یہودیوں کے منہ لٹک گئے۔ سیدہ اسما بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، بچے کے لیے دعا کی۔ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بڑے ہونے پر انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا۔ سیدنا زبیر شروع سے آخر تک تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی، آپ نے اس روز سر پر زرد امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس شان سے لڑے کہ جدھر کا رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی۔ ایسے میں کافروں میں سے ایک بڑے پہلوان نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے، اس کافر کے مقابلے پر جاؤ۔ سیدنا زبیر حکم ملتے ہی اس کی طرف جھپٹے، ادھر وہ بڑھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلد ہی دونوں ٹیلے سے نیچے گر پڑے۔ اب کافر نیچے تھا، یہ اس کے اوپر۔ بجلی کی سی تیزی سے تلوار اس کی گردن پر ماری۔ کافر اپنے خون میں نہا گیا۔ اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا۔ اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا زبیر نے تاک کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری، وہ فوراً زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا۔ لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی سیدنا زبیر سے مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔
آخر میں یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے پاس پہنچ گئی۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے جو تلوار استعمال کی وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی۔ اس تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ لڑائی کے دوران میں اس پر دندانے پڑ گئے تھے۔ یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی۔ اس لڑائی میں آپ کے کندھے پر گہرا زخم آیا۔ اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ احد کی لڑائی میں سیدنا زبیر نے کافروں کے ایک نامی بہادر کلاب بن طلحہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ پھر جب تیر اندازوں کی غلطی سے کافروں نے ایک بار پھر اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت جو جانثار جم کر کھڑے رہے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراً آگے بڑھے، تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری پر کمر باندھی۔ اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں کون صحیح خبر لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار پوچھا۔ ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اس وقت بنو قریظہ شرارت پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا۔ اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر 2 یا 3 بار بنو قریظہ کی طرف گئے اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا۔ جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائی گئی ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا۔ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی۔ 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے سے کچھ نیک بیبیاں بھی اس خیال سے آ گئی تھیں کہ مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں قموس کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا۔ وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ جوشیل اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ انہوں نے آنن فانن اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا بھائی غضبناک ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اس کا ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے۔ یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے۔ آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔ مکے میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی منجنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ نعرے سن کر قلعے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی۔ مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلعے میں گھس آیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پوری اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مصریوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ ہتھیار پھینک دیے اور صلح کی درخواست کی۔
सैयदना अम्र बिन आस ने ये दरखास्त मंजूर कर ली और ईसाइयों को अमान देकर किले पर कब्जा कर लिया। बाद में इस किले के करीब एक बड़ा शहर आबाद किया, वो फुस्तात के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया फतह हुआ, इसमें भी सैयदना जुबैर ने हिस्सा लिया। 27 जिलहज को सैयदना उमर पर कातिलाना हमला हुआ। जब आपको अपने बचने की उम्मीद न रही तो आपने अपने बाद बनने वाले खलीफा के बारे में ये वसीयत फरमाई, मैं अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हुम से बढ़कर खिलाफत का किसी को हकदार नहीं समझता। रसूलुल्लाह अपनी वफात तक उनसे खुश रहे। इनमें से किसी एक को खलीफा चुन लिया जाए और उसकी बात सुनी जाए, इताअत की जाए। इनमें से सैयदना जुबैर ने अपनी खिलाफत का हक छोड़ दिया और फरमाया, मैं ये हक अली के लिए छोड़ता हूँ। इस तरह सैयदना तलहा ने अपना हक उस्मान के लिए छोड़ दिया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने अपना हक सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए छोड़ दिया। गोया अब खिलाफत के लिए ये 3 सहाबा रह गए, उस्मान, अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ। इनमें से भी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना हक वापस ले लिया। ये कहा कि खिलाफत के लिए मेरे नाम को जेरे गौर न रखा जाए, अली और उस्मान में से किसी एक को खलीफा चुन लिया जाए। इन बुजुर्गों ने फैसले का इख्तियार सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को सौंप दिया। उन्होंने सैयदना उस्मान को खलीफा बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने सैयदना उस्मान की बैअत कर ली। आपके जमाने में सैयदना जुबैर ने पूरी मुद्दत खामोशी से बसर की। एक बार सैयदना उस्मान बीमार हुए तो अपना कायम मकाम जुबैर को मुकर्रर किया। अमीर हज भी उन्हें बनाया और फरमाया, बेशक तुम लोगों में जुबैर बेहतर हैं और रसूलुल्लाह को तुमसे ज्यादा महबूब थे। 35 हिजरी में बागियों ने सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया तो जुबैर को बहुत सदमा हुआ। आपने चंद मुसलमानों के साथ रात की तारीकी में सैयदना उस्मान का जनाजा उठाया। आप ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद सैयदना अली खलीफा बने। इस मौके पर यह मसला पैदा हो गया कि सैयदना उस्मान के कातिलों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। उस जमाने में उम्मत की मां सैयदा आयशा हज के लिए मक्के तशरीफ ले गई थी। हज से फारिग होकर आप मदीने की तरफ रवाना हुई थी कि खबर मिली कि उस्मान शहीद कर दिए गए, अली खलीफा बन गए हैं। लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर ली है, लेकिन मदीने में अभी तक फितना और फसाद फैला हुआ है। ये खबरें सुनकर वो वापस मक्के चली गईं। इतने में सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा उनके पास पहुंच गए। उन्होंने भी मदीने के परेशान कुन हालात बयान किए। मक्के के लोगों को भी ये तमाम हालात सुनाए गए। आखिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने फरमाया, उस्मान के खून का बदला लेने और फितना फसाद दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा भी उनके साथ चले। सैयदना अली को उनके आने की इत्तिला मिली तो आप अपना लश्कर लेकर चले। दोनों लश्कर बसरा के मकाम पर आमने सामने आ गए। सुलह की कोशिश शुरू हुई। आयशा सिद्दीका ने उस्मान के खून का बदला लेने का मुतालबा किया। फितना बपा करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सैयदना अली ने अपनी मजबूरी बयान फरमाई। अभी सुलह की बातचीत हो रही थी कि फसादियों ने रात की तारीकी में दोनों तरफ से तीर चला दिए। इस तरह जंग बगैर किसी इरादे के छिड़ गई। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी कि सैयदना अली अपने घोड़े पर सवार होकर आगे आए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए जुबैर, क्या आपको वो दिन याद है जब हम दोनों हाथ में हाथ डाले रसूलुल्लाह के सामने से गुजरे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था, क्या तुम अली को दोस्त रखते हो? तुमने कहा था हाँ। तो आपने फरमाया था, एक दिन तुम अली से नाहक लड़ोगे। ये सुनकर सैयदना जुबैर ने फरमाया, हाँ मुझे याद आ गया है। सैयदना अली इतना फरमाकर लश्कर में वापस चले गए, लेकिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु में फौरी तौर पर तब्दीली आ गई। उसी वक्त लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर बसरा की तरफ चल दिए। उनका ख्याल था बसरा से अपना सामान लेकर वापस मदीने चले जाएं। एक शरीर शख्स अम्र बिन जरमूज मैदान जंग में आपका ताकुब कर रहा था। रास्ते में एक जगह जब आप नमाज पढ़ने लगे, उस शख्स ने ऐसे में तलवार का वार किया और आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जगह का नाम वादी सबा था। वहीं उन्हें दफन किया गया। इब्ने जरमूज का ख्याल था कि आपकी शहादत की खबर सुनकर हजरत अली खुश होंगे। चुनाचे वो जुबैर शहीद की तलवार और जिरा वगैरह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको बताया कि उसने जुबैर को कत्ल कर दिया है।
یہ سن کر حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا اور ابن جرموز کو بد دعا دی۔ حضرت زبیر مالدار تھے لیکن سادہ زندگی گزاری، کئی شادیاں کی، شہادت کے وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے عبداللہ بن زبیر نے بہت شہرت پائی، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اخلاق حد درجے پاکیزہ تھا، دیانت اور امانت میں مشہور تھے، غضب کے بہادر تھے، شجاعت میں اپنا لوہا منوایا، بہت اچھے شاہ سوار تھے، سخاوت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنا زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ سیدنا زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا زبیر کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری نبوت کی زبان مبارک سے ملی۔ اللہ کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like. Hello friends, subscribe my channel Hotties92.